لکھا ہے کہ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامہ میں راست بازی کا جو مطلب لیا جاتا وہ یہ تھا کہ صداقت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور خدا کے حضور نیک نامی سے کھڑے رہنا، یعنی یہ راست بازی تھی۔ سمجھ لگی کسی کو؟ یعنی راست بازی جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں انصاف اور خدا کے سامنے درست اعمال کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ، نیک زندگی کے ساتھ کھڑے رہنے کو راست بازی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر وہ خدا کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، انصاف کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خدا کی مرضی پر مکمل طور پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ راست باز کہلاتا تھا۔ اور انبیاء نے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ انسانوں کے درمیان انصاف اور ان کی جو زندگی ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ انبیاء کی جو تعلیم پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ انصاف کو، عدل کو، سچائی کو، ایمانداری کو، دیانتداری کو، فرما برداری کو قائم کرے اور کیا کرے؟ اور خدا کے حضور درست عمل زندگی بسر کرے۔ اور آموز کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے؟ خدا بنی نوع انسان سے کچھ چاہتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ آموز کی کتاب اس کا 5واں باب 24 میں لکھا ہے، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ یہ خدا کا میسج ہے ہمارے لیے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عدالت کو، انصاف کو کیا کرنا ہے؟ پانی کی مانند، جیسے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، صداقت کو، سچائی کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اور خدا کی کلام قدس میں مکا کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 8ویں آیت میں خدا فرماتے ہیں، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خدا ہم سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور لکھے کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ انسان کی ہلاکت ہو، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو لکھے کہ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی۔ خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ کہ تو انصاف کرے۔ راست بازی ہماری یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ انصاف کریں اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ خدا کی ڈیمانڈ تھی ایمانداروں سے کہ وہ کیا کریں؟ انصاف کو قائم رکھے، رحم دلی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ، بڑے ہی فروتنی کے ساتھ خدا کے احکامات کو اپنی زندگی کا اولین مقصد جانتے ہوئے خدا ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ احبار کی کتاب میں پھر خدا نے مقدس موسیٰ کی معرفت یہ حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 19واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا۔ اگر
کوئی فیصلہ آ جائے، پنچایت آ جائے، ججمنٹ آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم فیصلہ میں ناراضگی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راضی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ یہ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور کسی کا لحاظ نہیں رکھنا۔ لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ خدا کسی کا طرفدار ہے نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ خدا کے کلام اقدس میں سے تو 15واں زبور پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اے خداوند، زبور 15واں زبور لکھے کہ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا جو راستی سے چلتا ہے۔ لکھے کہ خدا کے خیمہ میں، خدا کے گھر میں، ہیکل میں کون خدا کی حضوری میں رہے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا ہے۔ راست باز، اس دن میں ہم اس بات پر غور کر رہے تھے، راست باز کسے کہتے ہیں؟ جو راست زندگی بسر کرتا ہے، جو راستے سے چلتا ہے، جس کی روش خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو خدا کے کلام پر دھیان دیتا ہے۔ لکھے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ وہ جو راستے سے چلتا ہے، صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ راست باز وہ ہے جو راستے سے چلتا ہے، صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ اگلی بات راست باز کے لیے کیا ضروری؟ وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ آگے کیا؟ وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں اور خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والے کبھی جنبش نہ کھائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو خداوند نے کہی ہے ایک راست باز میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، وہ راستے سے چلے، وہ سچ بولے، صداقت کے کام کرے، دل سے سچ بولے، اپنی زبان سے کوئی مکر کی بات نہ بولے، اپنے ہمسائے سے، اپنے دوست سے، اپنے عزیز سے بدی نہ کرے، جس کی نظر ہمیشہ خدا پر ہو۔ خدا نے یسوع مسیح کے پاس ایک عورت کو لے آئے اور یہ کہا کہ یہ عین بدی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو کیا کیا؟ معاف کیا، اس کا پردہ رکھا۔ حالانکہ وہاں پر جو فقیہ اور فریسی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس عورت کو سنسار کرو، لیکن خدا نے فرمایا پہلے وہ اس عورت کو پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ کے لیے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اس کو ہم نے سکھانا ہے کہ بھائی خدا کا کلام یہ کہتا ہے، لیکن جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، یہ راست باز شخص کی کیا ہے؟ خاصیتیں ہیں، اس کی خصوصیات ہیں۔ خدا ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو راستے سے چلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ افضل ترین منصف ہے، جج ہے۔ خدا کے جو تمام فیصلے ہیں، لکھے کہ خدا انسان نہیں کہ وہ کیا کرے؟ جھوٹ بولے، بلکہ خدا ان کے ساتھ ہے جو شکستہ دل ہے، جو ایسے لوگ جو مظلوم ہیں، خدا ان کا کیا ہے؟ ان کا سرچشمہ ہے۔ ہماری زندگی کا معیار جو ہے وہ راست بازی پر پورا نہیں اتر سکتا۔ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل راست باز ہیں۔
ہم نیک ہیں، ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بڑھ کر نہ ہوئی تو تم خدا کی بادشاہت میں کیا ہوگے؟ داخل نہ ہوگے۔ سو ہم کیسے راست باز کہلائے جاتے ہیں؟ فقی اور فریسی کیا کرتے تھے؟ ان کی زندگی میں کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ ہماری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے؟ ابھی میں بتاؤں گا فقی کیا تھے اور فریسی کیا تھے، ان کی زندگی کیسے تھی۔ خدا ان کی زندگی سے آگے ہماری زندگی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم اگر راست باز کہلائے جاتے ہیں تو کیسے کہلائے جاتے ہیں؟ خدا ان کے کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں فلپیوں کے خط اس کے 3 باب میں لکھا ہے، بلکہ میں اپنے خدا مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں۔ پولس رسول کہتے ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو پورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ ہم راست باز کیسے کہلائے جاتے ہیں؟ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے، اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ ہم راست باز کہلائے جاتے ہیں کیسے؟ مسیح خداوند پر ایمان لانے سے اور اپنا بھروسہ، ایمان، اعتماد خداوند یسوع مسیح پر رکھنے سے۔ سو یہ جو راست بازی ہے یہ خدا کی طرف سے ہمیں بخشش ملی ہے، ہمیں گفٹ ملا ہے، ہمیں تحفہ، بخشش کہتے ہیں تحفہ۔ خدا نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز کیا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے مطابق فقی اور فریسی ہمیشہ کیا کرتے؟ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ شریعت پر عمل کر کر کے بھی وہ محروم تھے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے۔ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے پھر کیا ہوا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے لیے وہ راست بازی ٹھہرے، ہمارے لیے وہ نجات ٹھہرے، تاکہ ہم مسیح یسوع میں راست باز ہو کر باپ کے حضور آ سکے۔ سو فقی اور فریسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ فقی اور جو فریسی ہیں ہماری راست بازی ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ راست بازی کا یہ تقاضا ہے کہ راست زندگی گزارے، دوسرا خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، خدا کے احکامات پر عمل کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے دہنے طرف بیٹھا ہے۔ یہ ایک اجر ہے، یہ ایک صلہ ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ خدا کے دہنے طرف بیٹھنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا صلہ ہے جو خداوند کو ملا ہے، اور خداوند کے وسیلہ سے اب ہم کیا ہوں گے؟ راست باز ہیں۔ جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں اور خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ فقی اور فریسی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقی اور فریسی یہودیوں میں قابل احترام شخصیات سمجھی جاتی تھی۔ خدا کے حضور ہر وقت یہ کیا کرنے والے؟ شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت پر سختی سے عمل کروانے والے، لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینے والے، لوگوں کو سکھانے والے کہ وہ شریعت کے مطابق کیا کرے؟ زندگی بسر کرے۔ خداوند یسوع مسیح یہ زور دے رہے ہیں ہماری زندگیوں پر بھی کہ اگر ہماری زندگی فقیوں اور فریسیوں جیسی ہے تو ہمیں تبدیل کرنی ہے اپنی زندگی کو۔ فقی اور فریسی کیا کرتے تھے؟ وہ ریاکاری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دکھاوا کرتے تھے۔ وہ خدا کی عبادت کرتے تھے دکھاوے سے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 15ویں باب اور 23ویں باب میں فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔
وہ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے والے تھے، ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر دکھانے والے تھے، خراج دینے والے، دہیجٹی دینے والے، اور اپنے آپ کو جسمانی طہارت میں رکھنے والے۔ خدا یسوع مسیح کو فقیوں نے اور فریسیوں نے کہا کہ تیرے شاگرد کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے، یعنی وہ کیا کرتے تھے، جسمانی جو صفائی تھی وہ بڑی رکھتے تھے۔ سو یہ جو دو گروہ ہیں، فقی اور فریسی، یہ انبیاء کے صحائف اور موسیقی شریعت کے ماہر تھے، بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، اپنی عملی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے، کیسے، شریعت پر عمل کر کے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف پریکٹیکلی نہ کریں کہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم خیرات بھی دیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، دہیجٹی بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہے، اگر خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہیں، تو پھر ہم بھی فقیوں اور فریسیوں جیسے ہیں۔ خدا کو جاننا کافی نہیں ہے، خدا کے بارے میں علم جاننا کافی نہیں، خدا کے علم کو صرف حاصل کرنا کافی نہیں، خدا کے کلام کی واقفیت رکھنا کافی نہیں، خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا، جو ڈالی مجھ میں ہے اور قائم نہیں، وہ پھل نہیں لا سکتی۔ یعنی ایک درخت ہے، اس کے ساتھ اگر آپ ایک بند گوبھی کا یا گوبھی کا ایک چھوٹا سا کیا لے لے، اس کا جو پھول لے لے، وہ آپ درخت کے ساتھ باندھ دیں، وہ کیا ہوگا، آج کل پرسوں اسی طرح ایک ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد بالکل مرجھا جائے گا۔ بالکل وہ کیوں مرجھا جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ درخت کے ساتھ نہیں جڑا۔ اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، صبح و شام چرچ جاتے ہیں، اگر ہماری جو خدا کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوتی، واقفیت نہیں ہوتی، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ، ریلیشن شپ نہیں، تو پھر ایسے ہی جیسے ایک گوبھی کا پھول درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کنیکشن کو خدا کے ساتھ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فقی اور فریسی تھے، یہ اعلیٰ نشستوں پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو جج کہتے تھے، یہ فیصلے کرتے تھے شریعت کے مطابق، انسانوں میں کیا کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ تعلیمی سرگرمیوں میں سب سے بڑھ کر یہ ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب الانبیاء کے اور شریعت کے ماہر تھے۔ یہ روایات جو بزرگوں کی روایات ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق سختی سے گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن خدا یسوع مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے، خدا سے دور ہے، وہ آسمان کی بادشاہی سے محروم ہے۔ انہیں خدا کی بادشاہی میں آنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا رابطہ خدا کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ رسمی دعائیں خدا کو پسند نہیں ہے، رسمی خدا کے حضور یہ مشق ہے جو فقی بھی کرتے تھے، وہ ہم سے بڑھ کر دعائیں کرتے تھے، وہ ہم سے بڑھ کر کلام کو جانتے تھے، وہ ہم سے بڑھ کر خدا کے کلام سے واقفیت رکھتے تھے، ماہر تھے، ان کو زبانی آتی تھی، ہر آئے تھے، ان کو زبانی خدا کا کلام آتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کیا تھی، انصاف کی کمی تھی، ان کے اندر خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کمی تھی۔ وہ دکھاتے تو تھے، وہ دوسروں کو دکھاتے تھے کہ ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن وہ کرتے نہیں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، کرتے نہیں تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے فقیوں فریسیوں کی طرح نہیں بننا۔ ان کے بارے میں جب ہم متی کی انجیل اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے تنقید کی ہے
क्या है? यीशु मसीह ने फरमाया कि ये फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस लिखा है कि जो कुछ वो तुम्हें बताए वो सब करो, खुदा के कलाम को करो जो वो कहते हैं, लेकिन उन जैसे काम ना करो। वो सबसे आगे बैठना पसंद करते, जो जिसे कह सकते हैं मेहमान खुसूसी की जो जगह है वो वहां पर बैठना पसंद करते थे। लिखा है कि वो बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद, कि लोग उन्हें झुक झुक के सलाम करें। लिखा है 23वीं आयत में, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, रियाकार कहते हैं ना दिखावा करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा तो दे यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ को रद्द कर दिया, रहम को, ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आगे लिखा है खुदा के कलाम में इसी चैप्टर में 27वें आयत में, ऐ रहकर फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो। ऊपर से अगर ज़ाहरी हमारी जो जिंदगियां हैं, अगर हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, बड़े रूहानी हैं, लेकिन अगर हमारी खुदा यीशु मसीह से मुलाकात ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो लिखा है कि मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। ऐ रहकर फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देते हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। हमने फकीयों और फरीसियों की तरह नहीं बनना, ना वो दया भी देते हैं जीरे पर, जों पर, छोटी छोटी चीजों पर। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों पर तो बड़ा ध्यान देकर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी चीजें इंसाफ को रद्द करते हैं, रहम नहीं करते। और क्या करते हैं? माँ बाप के बारे में कहते हैं कि जो चीज वो तुम्हारी थी वो खुदा को नजर हो चली। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ये चाहते हैं कि फकीह और फरीसी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ दिखाते हैं, वो लोगों पर जाहिर करते हैं कि मैं क्या हूं, बड़ी लंबी दुआएं करने वाला हूं, मैं खिरात देने वाला हूं, मैं दया देने वाला हूं, मैं रोजा रखने वाला हूं, लेकिन उनका राब्ता खुदा के साथ नहीं है। वो आसमान की बादशाह में जाने से महरूम है। तो कैसे खुदा यीशु मसीह क्या चाहते हैं अपने शागिर्दों से, कैसे वो खुदा की बादशाह में जा सकते हैं? पहली बार खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, अपने दिल को खुदा को दे दें, अपने दिल की तब्दीली। खुदा चाहता है, खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने बातिन को, ना सिर्फ हमारा ज़ाहिर अच्छा हो बल्कि हमारा बातिन भी अच्छा हो। लिखा है हर वो बात, कोई भी चीज अगर इंसान खाता है तो वो अंदर जाकर इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि हर वो चीज जो अंदर से बाहर निकलती है वो आदमी को नापाक करती है। खुदा ने फरमाया, सो हमारा बातिन और हमारा ज़ाहिर जब दोनों एक होंगे तो फिर हम खुदा की बादशाही के लायक होंगे। अगर हमारे दिल साफ होंगे, हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक होगी, अगर हम क्या करेंगे, हमारा जो बातिन है वो उसमें हकीकी तब्दीली आएगी। वो तब्दीली कैसे आ सकती है? खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देने से। ईमानदार रास्तबाज हम तब होते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि खुदावंद की जिंदगी की पैरवी करना। लेकिन ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम ईमान तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं करते तो फिर हमारा ईमान नामुकम्मल है। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां तब्दील हो। दूसरी बात, खुदा यीशु मसीह हमारे दिल के रवैये को तब्दील करना चाहते हैं।
ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے غصہ، ہمارے اندر حوث، ہمارے اندر انتقام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے انتقام لینا ہے۔ خدا یسوع نے کیا فرمایا؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خدا یسوع یہ چاہتے ہیں۔ سو ہمارے جو دل ہے، ہم نے کہنا خدا ہمارے دل سے انتقام کو، غصے کو نکال دے، ہمارے اندر سے بدیوں کو نکال دے، گناہ کو نکال دے، مجھے پاکیزہ دل دے۔ مقدس یرمیہ بیان کرتے ہیں گوشتین دل کے متعلق کہ خداوند مجھے نرم دل دے۔ گوشتین کا مطلب ہوتا ہے نرم دل دے خداوند، میرے دل کو تبدیل کر۔ مقدس داؤد بیان کر، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف خدا کے کلام کے مطابق کہ خداوند میں اپنا دل آپ کو دیتا ہوں، خداوند تو میرے دل کو تبدیل کر، مجھے پاک کر۔ لکھا ہے کہ بدن کا چراغ کون سی چیز ہے؟ آنکھ۔ اگر ہماری آنکھ درست ہے تو ہمارا سارا بدن کیا ہوگا؟ روشن ہوگا۔ سو ہم نے اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا ہے کس کے لیے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے۔ اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے خدا کے کلام کو، خدا کی پرستش کو کرنے کے لیے۔ اپنے دل کو استعمال کرنا ہے خداوند کی فرما برداری کے لیے، خداوند کی تابعداری کے لیے۔ سو خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم صرف دکھاوا نہ کریں، فقیوں اور فریسیوں کی طرح۔ وہ استاد تھے، وہ ماہر تھے، وہ شریعت کو جاننے والے محافظ تھے، وہ شریعت کی پاسداری کرنے والے عزرا نبی کے دور سے ان کے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روایات کو، جو روایت لکھی تھی، اپنے بچوں میں منتقل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی خدا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی سے محروم ہیں، وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حقیقی تبدیلی نہیں تھی، ان کے اندر رحم نہیں تھا، ان کے اندر ترس نہیں تھا۔ خدا یسوع فرماتے ہیں کہ جب لکھے کہ جب وہ اپنے جلال کے ساتھ آئے گا تو وہ ان سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری کی۔ اور یہ خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں، یہ ہے راستبازی۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دکھ سکھ میں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خدا ان کے حضور میں ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، تعلیم یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی خواہش کے ہم خدا کی حضوری میں آئیں۔ فقیہ اور فریسی اپنی شہرت کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم شہرت کے لیے کر رہے ہیں، اگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اگر لوگوں کو منفرد نظر آنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم بھی فقیوں فریسیوں کی طرح ہیں۔ ہمارے اندر جو سپیرٹ ہے، روح ہے، وہ فقیوں فریسیوں والی ہے۔ ہم نے اپنا دل خداوند کو دینا ہے اور کہنا ہے خداوند اس کو رحم سے بھر دے، اس کو اپنے فضل سے بھر دے، اس کو انتقام سے نہیں بلکہ محبت سے بھر دے، تاکہ میں دوسروں پر ظلم کرنے والا نہ بنوں، انتقام لینے والا نہ بنوں۔ میرے اندر انتقام کی حوث، میرے اندر لالچ نہ ہو، بلکہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ دوسروں پر رحم کرنے والا، دوسروں کے لیے دعا کرنے والا۔ اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت میں بھی سچائی ہونی چاہیے، ہمارے قول و فعل میں سچائی، اور ہمارا انحصار انسان پر نہیں بلکہ خدا پر ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمارا انحصار خدا پر ہے، لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث وہ ہیں۔ دل کے غریب کا مطلب ہے جن کا بھروسہ، جن کا اعتماد صرف خدا پر ہے، وہ دل کے غریب ہیں۔ جو شکستہ دل ہیں، جو اپنے آپ کو غرور سے خالی رکھتے ہیں، جو ہمیشہ خدا کو اولین درجہ دیتے ہیں،
وہ کیا ہے؟ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. سو ہمیں کیسا بننا ہے؟ نمک کی مثال خدا نے دی ہے، روشنی کی مثال دی ہے. ہمیں اپنی زندگیاں جو ہے ایسی گزارنی ہے جو فقیوں فریسیوں کی طرح نہ ہو، بلکہ ایسے جو خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. رسول اللہ کے بعد اس کے 20ویں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے اپنی اور اپنی بھیڑوں کی کیا کر؟ گلہ بانی کر. ہم نے اپنی رکھوالی بھی کرنی ہے. کیسے؟ خداوند کو اپنا چرواہا مان کر، خداوند کو اپنا مسیحا مان کر، اور کہنا ہے کہ خداوند تو ہی میری رکھوالی کر، تاکہ میرا دھیان کبھی بھی تیرے کلام سے نہ ہٹے، تیری شریعت سے نہ ہٹے، ہمیشہ میری زندگی تیرے حکموں کے مطابق ہو. سو میرے عزیزو، حاصل کلام یہ ہے، خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. روحانی کون سا ہونا چاہیے؟ روحانی، تاکہ ہم خداوند کے حضور میں جب بھی جائیں تو خداوند اسی وقت اپنے فضل کو ہم پر جاری کرے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی میری حضوری میں آیا ہے. اور ہم نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ قائم رکھنا ہے، خدا کے کلام کے مطابق. ایسا شخص، اس کے اندر خدا کا فخر کام کرتا ہے جو ہمیشہ اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آج بھی اگر ہم اپنی مرضیوں کو پورا کریں گے تو ہم فقیوں فریسیوں کی طرح ہیں، لیکن اگر خدا کی مرضی کو پورا کریں گے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. خدا کی حضوری میں اس دنیا میں ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، پریشان نہ ہو. خدا یسوع مسیح نے بھی دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن ہم نے حقیقی محبت خدا کو کرنی ہے. ہم نے خدا کے ساتھ حقیقی رابطہ کرنا ہے، تاکہ جب خدا اپنے جلال کے ساتھ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر خدا کا کیا کریں؟ استقبال کریں. خدا آپ سب کو اس کلام اقدس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آئے ہم سب اپنے سر کو اٹھائیں گے اور دعا کریں گے.